بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم کفایت شعاری کے بارے میں جانیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ سبق آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ کفایت شعاری کے معنی مفہوم جان سکیں، کفایت شعاری اور بخل میں فرق جان سکیں، کفایت شعاری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسراف یعنی فضول خرچی کے نقصانات سے واقف ہو سکیں، اسوہ رسول کی روشنی میں کفایت شعاری کے واقعات جان سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کفایت شعاری کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ کفایت شعاری کسے کہتے ہیں؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، توازن یعنی بیلنس اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ ایک بیلنسڈ ہو کے چلنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ دین اسلام نے باقی جس طرح ہمارے جو دینی معاملات ہیں، جو ہمارے عبادات ہیں، اس طرح کیونکہ دین جو ہے ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، تو وہ ہماری خرچ کرنے کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ کچھ حدود کا اس نے تعین کیا ہوا ہے، مقرر کی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے متعلق فرمان ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم میانہ روی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میانہ روی کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ اپنی جائز ضروریات کو، جو آپ کی جائز ضروریات ہے، کم سے کم خرچ میں پورا کرنا۔ میانہ روی ہی جو ہے نا کفایت شعاری کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید میں ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میانہ روی سے اپنے معاملات کو طے پائیں۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں اسراف یعنی بلا ضرورت کوئی چیز خریدنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو فضول کاموں میں خرچ کرنا اس سے منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اس میں اسراف ہو اور نہ ہی تکبر ہو۔ نہ تو اسراف ہونا چاہیے، نہ ہی تکبر ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے، بیلنس طریقے سے۔ میانہ روی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ بچت بھی کرنے میں ہماری یہ صفت سے ہماری ہیلپ ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اور ہم پریشانی اور مشکل سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کفایت شعاری کرتے تھے کہ آپ کا لباس سادہ ہوتا تھا، آپ اکثر سادہ کپڑے پہنتے تھے اور قیمتی لباس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روئے کہ کیسر و کسریٰ جو وہ بادشاہ اس ٹائم، وہ غیر مسلم جو تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ چادر اوڑھتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہترین مسلمان ہے جو کم کھاتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ایک جگہ مزید فرمایا آدمی کو اپنے پیٹ کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3 1/3 کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے، یعنی کہ 1/3 جو ہے 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 1/3 سانس کے لیے رکھو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طریقے سے کفایت شعاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے، اور مزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پائی کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ جو 4 پائی تھی نا، کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ دین کے اندر وہ میرے پاس رہے، سوائے اس کے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیزوں کو بھی ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ روٹی کا احترام کرو کیونکہ یہ زمین و آسمان کی برکتوں سے ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اسراف یعنی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا ہو ضرورت اتنا ہی کھائیں، جتنی ضرورت ہو اتنا پہنیں، جتنی ضرورت ہو ہر معاملے میں اتنا ہی استعمال کیا جائے۔ جہاں لائٹ کی جتنی ضرورت ہے ایک کمرے میں اتنے بلب جلائے جائیں۔ آپ کمرے سے نکلتے ہیں تو لائٹ آف کریں، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ بخل یعنی کہ اپنی ضرورت کو پورا کرتے کرتے بچت کا اتنا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ اسلام میں
جیسے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خاص حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. تو اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان پر مناسب خرچ کریں, اور اس طریقے سے بخل سے بھی بچیں. کفایت جاری کے بے حد فوائد ہیں کہ انسان پرسکون رہتا ہے, مشکل وقت سے بچتا ہے کہ اس کو پھر تنگی نہیں ہوتی. کفایت جاری سے سماجی تعلقات بہتر ہوتے ہیں. کفایت جاری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. جو شخص کفایت جاری کرتا ہے رزق میں کشادگی آتی ہے. آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں ان سے آپ یہ سبق حاصل کریں اور عمل کرنے کا ذہن بنائیں کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس طریقے سے ہر لحاظ سے میانہ روی اختیار کرتے تھے, فضول خرچی سے پرہیز کرتے تھے, اسراف نہیں کرتے تھے. ہم بھی اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا آپ نے. درست جوابات پر آپ کو ویل ڈن, شاباش. اور اگر آپ کے جوابات غلط ہیں تو آپ اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ یہ فل ان دا بلینکس بھی فل کرنی ہے. فل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں, اور مزید یہ کہ آپ نے اس سرگرمی کو بھی مکمل کرنا ہے, جوابات دینے ہیں, تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے. جزاک اللہ خیرہ.